آپ نے سننے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا ہمارے معزز مہمان خصوصی جناب ملک مہر الہی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اور آپ کے اور پورے صوبے کے لیڈر جناب احسان بادشاہ صاحب، جناب غلام حسین صاحب، صدر چیمبر مردان چیمبر آف ٹریڈرز غلام حبیب سالرزئی صاحب ایس وی پی، اور بابائے سلیمانی آل پاکستان صدر محمد اسلم سٹائلو صاحب، آل پاکستان جنرل سیکرٹری گور علی خان صاحب، صوبائی صدر محمد شریف کالو، صوبائی جنرل سیکرٹری نوید زادہ، نواز خان مندوزئی، سابقہ صدر مردان سمال چیمبر. عزیز ساتھیوں، میں اپنی جانب سے، تنظیم تاجران کی جانب سے اور پورے کے پی کے کی تاجر برادری کی جانب سے اپنے پیغمبری پیشے سے تعلق رکھنے والے تاجروں کو اپنی طرف سے اور پورے صوبے کی تاجروں کی طرف سے السلام علیکم. ساتھیوں، آج آپ کے اس پروگرام میں آنے کے لیے میرے بڑے احسان بادشاہ صاحب نے مجھے حکم کیا کہ آپ نے اس پروگرام میں آنا ہے. ایک طرف تو ان کا حکم تھا اور دوسری طرف میری حکومتی مصروفیات اتنی نہیں، لیکن میری تاجروں کی مصروفیات اتنی ہے کہ میرے لیے ذرا وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے. لیکن آج اس پروگرام میں آنا، ایک طرف تو ان کا حکم اور دوسری طرف ساتھیوں، چونکہ آپ کے تین جو ہیں وہ رخ ہیں. ایک طرف بحیثیت دکاندار آپ تاجر بھی ہیں، دوسری طرف آپ جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں تو مزدور بھی ہیں، اور تیسری طرف یہاں پر آپ نے فلاحی کاموں کا ذکر کیا تو آپ سوشل ورکر بھی ہیں. تو ایک بحیثیت تاجر اور ایک ورکر، آج یہاں میرا آنا، میں یہ سمجھ اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے وجود کا حصہ ہے اور میں آپ کے وجود کا حصہ ہوں. اور کسی بات پر بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. میں خود ایک کاشتکار کا بیٹا ہوں. میرے باپ نے، میرے دادا نے زمینوں پہ ہل چلائے ہیں اور میں ان کے ہل چلانے کو، اس پر میں فخر کرتا ہوں. ہر پیشے سے تعلق رکھنے والا جو میرے باپ دادا کی طرح مزدور تھا، میں اس پر بھی فخر کرتا ہوں. اور آپ نے جو تاج پوشی کا پروگرام کیا، میرے خیال میں پشاور میں آپ کا ایک بہت بڑا پروگرام ہوا تھا. وہاں پر ہماری بہت ساری بیٹیاں بھی آئی تھی جو کہ آپ کے یہ پارلر سے تعلق رکھتی تھی. اور آج یہاں پر چونکہ خواتین نہیں ہیں، میں ان بیٹیوں کو بھی اپنی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ناظم صاحب نوید زادہ کو کہ آج آپ نے ان کی تاج پوشی کی. اور جن لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جو آدمی اپنے پیشے سے تعلق رکھنے والوں کی خدمت کرے، جس طرح سے آج نوید زادہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، میں کہتا ہوں کہ ہر طبقے کے لوگوں کو اسی طرح سے خدمت کرنے والوں کو جو ہے وہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. مجھے یہاں آ کر ایک بات اور پتہ چلا ہے کہ میرے جیسا 58 سال کا آدمی بھی جب آپ کی دکان پہ جاتا ہے تو اس کو شکل کچھ اور نظر آتی ہے، اور جب آپ کے ہاتھ کمال کرتے ہیں
تو میں بھی کھڑے ہو کر مجھے بھی اپنی جوانی یاد آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آج یہاں پر جس طریقے سے تقاریر کی گئی اور جس طریقے سے بات کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ ایسے کاریگر کام کرتے ہیں اور ہمیں سجاتے ہیں، آپ کی زبان بھی میں کہتا ہوں اسی طرح سے آج خوبصورت چلی ہے جس طرح کہ آپ کی دکانوں میں یہ کینچی چلتی ہے۔ میں پہلے بھی تاجر کا خدمت گزار تھا، یہ سرکاری عہدے آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے جو عہدہ دیا گیا ہے یہ مجھے کسی سیاسی جماعت کی وجہ سے نہیں، یہ مجھے جو عہدہ دیا گیا ہے یہ آپ کی وجہ سے دیا گیا ہے، آپ کی خدمت کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بعض لوگ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ میری مبارکباد نہیں، یہ آپ کی مبارکباد ہے اور آپ اس مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے یہاں پر دو مطالبات سامنے آئے، ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات یہاں سے ہوئی، تو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے متعلق میں یہ بات کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت میں آپ کا جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا منسٹر ہے انشاءاللہ اس سے یہ مسئلہ حل کرائیں گے، کیونکہ وہ بھی پشاور چیمبر کا سابقہ صدر رہ چکا ہے اور وہ بھی تاجر ہے اور وہ بھی ایک بہت بڑے آدمی کا بیٹا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا بیٹا بھی اس صوبے کی، اس کا باپ بھی اس صوبے کی خدمت کر رہا ہے، تو یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں۔ میں آپ کے قائدین کو کہتا ہوں کہ آپ جب فارغ ہو جائیں پشاور آئیں اور انشاءاللہ وہاں پر بیٹھ کر ہی اس سے آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ اب یہ بات نہیں کہ آپ لیبر ڈائریکٹر کے پاس جائیں گے کہ ہمارے حقوق دیے جائیں، انشاءاللہ آپ پشاور آئیں، پشاور چیمبر تشریف لائیں، یا ڈائریکٹر ہے لیبر کا یا سیکٹری ہے وہ آپ کے پاس آئے گا اور اس مسئلے کو حل کرے گا۔ اب وہ زمانے نہیں، ہمارا ٹائم پیریڈ بہت تھوڑا ہے، لیکن کام کرنے والے کریں تو تھوڑے وقت میں بھی کر لیتے ہیں اور نہ کرنے والے بہت وقت میں بھی نہیں کرتے۔ ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے، میں خدمت کے جذبے سے آیا ہوں اور دعا کیجئے کہ میں جس جذبے سے آیا ہوں اللہ پاک اس میں مجھے کامیابی دے۔ میں نے ایز اے لیڈر آف دی تاجر، میری دکان جو ہے آپ کی تو ماشاءاللہ بہت بڑی بڑی دکانیں ہیں، خوبصورت دکانیں ہیں، میری دکان جو ہے وہ 8x10 کی ہے، 2 سے زیادہ آدمی اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ جو میرا کاروبار ہے تو میں اس دکان کو اور جو میرا کاروبار ہے میں اس کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ آج ملک میرے لئی کو نہ دیکھیں، آپ نے میرے لئی کو کل والی جگہ پر دیکھنا ہوگا جو گزرا ہوا کل ہے، اور آنے والے کل میں بھی آپ ملک میرے لئی کو تاجروں کے خادم کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ اور میری خدمت کی جو بات ہے آپ سے شریف کالو صاحب کر لیں گے کہ انہوں نے پشاور میں جب بھی مجھے بلایا ایز اے تاجر خادم، تو شریف یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کے کسی ایک کال پر یا کسی ایک پروگرام میں بھی نہیں آیا ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے پروگرام تھے، آج یہ تو بہت بڑا پروگرام ہے، تو انشاءاللہ میرے لیے چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ خدمت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول نے مزدور کو بڑی عزت دی ہے، آپ بھی ایک مزدور کے ہونے کے ناطے سے اپنے آپ پر فخر کریں کہ آپ کو اللہ نے جس پیشے میں لایا ہے جو آپ خدمت کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایز اے دکاندار، ایز اے مزدور بعض جگہ پر تو میں بھی ہو جاتی ہے، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں خاص کر پشاور میں تو مجھے پتا ہے کہ پشاور میں، اور میں سمجھے یقین ہے کہ پورے صوبے میں نہیں پورے پاکستان کے لیے یہی بات ہوگا کہ آپ کے پیشے سے تعلق رکھنے والے انتہائی با اخلاق ملنسار ہوتے ہیں، اور آپ کا جو یہ لڑائی جھگڑوں کا قصہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ 0% بھی نہیں ہے۔ اتنا اچھا پروگرام ہے آپ کا، اور انشاءاللہ جو آپ کی تنظیم فلاحی کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے کام کر رہی ہے تو میں اس کے لیے ایک بات کروں گا کہ وہ اسی طریقے سے چلے گی کہ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہ ہوگا، میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہ ہوگا، جو بھی بے ضمیر ہوگا میرا اور تیرا ہم سفر نہ ہوگا۔
کیونکہ آپ باضمیر لوگ ہیں, خدمت کے لیے آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس شاعر نے یہ شعر کہا ہے, یقین کیجئے یہ آپ کی لیڈرشپ کے لیے کہا ہے. میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ میری جس جگہ پر بھی آپ کو ضرورت ہوگی, انشاءاللہ اتنا ٹائم مجھے دیں گے کہ میں جو سفر کر کے آؤں اور آپ کے پاس پہنچ سکوں. مجھے آج بھی یہ ٹائم دیا گیا کہ میں 11:30 بجے پہنچ جاؤں, تو میرا خیال ہے میں 11:27 میں یہاں موجود تھا. کیونکہ ایک تو میری آپ سے لگن محبت, اور دوسرا مجھے میرے بڑے کا آرڈر تھا کہ آپ نے 11:30 ادھر پہنچنا ہے. تو انشاءاللہ میں جس پوسٹ پہ ہوں, خدمت ہی میرا اصول ہے, انشاءاللہ خدمت کریں گے. اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں ایز اے مشیر نہیں آؤں گا, ایز اے تاجر جو آپ کا پروگرام ہوگا ایز اے تاجر آؤں گا, اور اس پروگرام میں ایک تاجر لیڈر کی حیثیت سے آؤں گا. تو آپ یہ مانیں گے کہ ملک میری لائی میں کوئی فرق نہیں آیا. بعض خلق یہ کہنا چودہ ملاو شنا سریا بگیر آپ انشاءاللہ مجھے سریا لیدے لئی دے سریا راتر کو دیر اگا خبر ہے بولے جزا پکپلا زانتا تاجر کو دیر پاک لفظ دے, دیر زبردست لفظ دے, وزا زانتا آٹیگوال وے وہ پدے لکہ جے ماں ویلے جزا ماں مور پلار کول بکڑے دے باغیزہ فخر کھو. نو اس چونکہ زب بزنس مین ہے نو زانتا جی آٹیگوال وے نو پدے زب فخر کھو ماں دا الفاظ دعا دینا پڑا ہے کہ یو زے کم سڑا اعزاز کم طریقے رانے شی. اللہ میرا والی سرا جے کم کار تاسو کھولے شی, اگر ڈاکٹر نشی کھولے بولے جے کم کار ڈاکٹر کار گئی اگر تاسو نشی کھولے, وہ جے کم اوزار تاسو استعمالے ہوئی دا خبر یو دے جے ڈاکٹر جے انسانیت خدمت کئی اور تاسو جے انسانیت خدمت کوئی تاسو دونوں اوزاری ہو دی. دیکھ میں کہنا اگر ماما کا اوزار سرا تاسو کو سڑے خیستا گوئی نو آغا اوزارو سرا سڑی تا صحت ور گئی. کم ٹک گئی ازمائی اور مخا اشارہ کی چھے کم ٹک گئی خو لیکن آگئی ہم خدمت گئی. نو بلے چھے زمان مشرانو ویلیو چھے درے کسان اللہ دا دیر زر رازی کولیش. یو سیدی چھے آگئی نسبت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سروی, اول عالم جاگا علم پلاوی دا اللہ دا دین, اور بس چے کم دے ڈاکٹر چے ڈاکٹر شی یاد رہی اولیاء دے ہے نا جی. ہم دا غزے مزدور چے کم مزدوری تاسو کا پتہ دے چے سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تا راغا اور دا مسجد نبی جوڑے دو نو آگئی ہمارا کار کرے دے چنن مزدور گئی. دا مزدور شکل لے سوک ستاسو والا کار گئی, سوک زمان پلان نکو والا کار گئی, سوک بل کار گئی. نو مزدور پوائد بارکی حدیث مفہوم دے کہ مزدور کو اس کے پسینے سے خشک ہونے سے پہلے اس کی جو معاوضہ ہے وہ ادا کر دیا جائے. تو انشاءاللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خواتین نہیں ہیں جن کو میں نے سلام پیش کیا ہے, وہ اتنی خوبصورت ہیں کہ جس وقت ہماری بیٹیوں کی ہماری بہنوں کی شادی کی رات ہوتی ہے وہ ان کو اتنا خوبصورت بنا دیتی ہیں کہ لگتی ہے کہ یہ وہ بیٹیاں نہیں ہماری پورے تھے. تو ان بیٹیاں جو ان کی خدمت کرتی ہیں, آپ کی پارلر سے تعلق رکھتی ہیں, آپ کی یونین میں ان کے عہدے بھی ہیں, تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہماری بیٹیوں کے ہماری بہنوں کے گھر بسانے میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو وہ آپ کی اور میری بیٹی ہے, تو وہ آج نہیں ہے. میں شریف کالو صاحب کو اور جو صوبے کے عہدیداران ہیں اور جو پاکستان کے عہدیداران ہیں, میں ان کو یہ درخواست کروں گا کہ میرا سلام ان تک ضرور پہنچائیں. تو باتیں ہوتی رہیں گی. آپ نے یہی دو مطالبے کیے, ایک لیبر کا کیا, ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن کا کیا, اور شریف کالو صاحب جو ہیں یہ آپ کے مجھے پتہ ہے جس طرح پشاور میں یہ خدمت کر رہے ہیں اسی طریقے سے یہ پورے صوبے میں بھی کر رہے ہیں. اور میں تو ان کو کہتا ہوں کہ یہ کون سی خوراک کھاتے ہیں, کیونکہ یہ 84 سال کا آدمی ہے, میں بوڑھا نظر آتا ہوں, یہ جوان نظر آتا ہے. میں پھر آپ کا شکر گزار ہوں. میں اسی لیے آیا ہوں کہ یہ آپ نہ کہیں کہ میرے لیے کوئی یہ بن کر بدل گیا ہے. میں پھر وہی الفاظ کہتا ہوں کہ میں آپ کے وجود کا حصہ ہوں, آپ میرے وجود کا حصہ ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ بھی جب پروگرام ہوگا تو بات یہی ہوگی کہ میرے لیے پہلے بھی آپ کے وجود کا حصہ تھا اور آج بھی آپ کے وجود کا حصہ ہے. میں آپ کا آخر میں شکر گزار ہوں.
آپ نے مجھے بلایا کہ میرے وقت میں آپ کا اور آپ کی پوری تنظیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت افزائی دی کہ آج جو ہے میرا پہلا پروگرام جو ہے وہ مردان میں ہوا. اس کے بعد پروگرام ہے نوشہرے میں بھی ادھر بھی اور تنظیموں کے ہیں, لیکن آپ نے مجھے اعزاز دیا, اس کے لیے میں دل کی گہرائیوں اور نظر کی وسعتوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ جناب ملک مہر علیہ صاحب. بالکل اس میں کوئی شک نہیں, آج بھی ہمارے فخر ہیں, کل بھی ہمارے فخر تھے اور آنے والے کل میں بھی ہمارے فخر رہیں گے انشاءاللہ العزیز.